بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک بہترین انوکھا 4 چور اور ایک بادشاہ کا واقعہ سناتے ہیں۔ حاضرین کرام، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ کتا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ ان 5 میں سے ایک بادشاہ ہے۔ یہ جو تخت پر بیٹھا ہے رات کو یہی ہمارا ساتھی تھا۔ دوسرا چور اس کی بات سن کر کہنے لگا، ارے احمق، کیا بکواس کرتے ہو؟ رات کو تم نے ایک کتے کی بات پر یقین کر کے چور کو بادشاہ بنا دیا، اب تم بادشاہ کو چور کہہ رہے ہو؟ لگتا ہے تمہاری عقل ماری گئی ہے۔ سلطان محمود غزنوی اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ راتوں کو بیس بدل کر شہر کی گلیوں میں جائزہ لیتا کہ رعایا کس حال میں ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنے معمول کے مطابق بیس بدل کر شہر میں پھر رہا تھا کہ اسے ایک جگہ پر چند افراد اکٹھے ملے جو کسی جگہ چوری کرنے کی نیت سے جا رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر چور خوف زدہ ہو گئے کہ یہ آدھی رات کے وقت کون اس طرف آ رہا ہے۔ چونکہ انہوں نے سلطان کو بالکل نہیں پہچانا تھا، اس لیے کہنے لگے، تم کون ہو؟ سلطان نے کہا، میں بھی تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی ہماری طرح کا کوئی چور ہی ہے جو آدھی رات کے بعد چوری کی نیت سے نکلا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا، اتنی رات گئے تم کس ارادے سے پھر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے، اسی ارادے سے جس ارادے سے تم پھر رہے ہو، یعنی چوری کی نیت سے۔ سلطان نے کہا، اگر چوری ہی کرنی ہے تو پھر کسی ایسی جگہ کرو جہاں سے اس قدر دولت ہاتھ لگ جائے جو ساری عمر کے لیے ہی کافی ہو اور پھر کبھی چوری کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ میرا مشورہ ہے کہ شاہی محل لوٹتے ہیں جہاں سے ہمیں بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگ سکتا ہے۔ چوروں نے سنا تو بہت خوش ہوئے اور سلطان کی جرأت و بہادری پر اش اش کر اٹھے اور کہا، واہ بھائی واہ، تم تو بڑے بہادر اور جرأت مند ہو، کیونکہ شاہی محل میں چوری کرنا بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے اور تم اس بات کو کرنے سے ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ ہم تمہیں آج سے اپنا سردار مانتے ہیں، تم جو حکم دو گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، لیکن جو کام تم نے شاہی محل والا بتایا ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ سلطان نے کہا، میرے ہوتے ہوئے تم ذرا نہ گھبراؤ، اب تیاری پکڑو اس مقصد کے لیے۔ پہلے ہم ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا کمال بیان کرے، وہ کس خصوصی خوبی کا مالک ہے۔ ان سب نے باری باری اپنا اپنا کمال بتانا شروع کیا کہ ایک چور نے کہا کہ میں یہ کمال رکھتا ہوں کہ جس جگہ خزانہ رکھا ہو مجھے اس جگہ کی مٹی سے خزانے کی خوشبو آ جاتی ہے۔ دوسرا چور کہنے لگا، مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ اگر سخت اندھیری رات میں بھی کسی کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تو پھر اس کی شکل کبھی نہیں بھولتا اور دن کی روشنی میں بغیر کسی مشکل کے اسے شناخت کر لیتا ہوں۔ تیسرے چور نے کہا، میں یہ خصوصی کمال رکھتا ہوں کہ مجھے کتے کی زبان سمجھ آتی ہے۔ چوتھا چور بولا، مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ چاہے محل کی دیوار کتنی اونچی ہو، اگر میں کمند پھینکوں تو وہ فوراً دیوار کے اوپر جا کر فٹ ہو جاتی ہے، جس کے باعث ہم آسانی کے ساتھ محل کے اندر پہنچ سکتے ہیں۔ اب چور کہنے لگے، سردار اب تم اپنا کمال بتاؤ۔ سلطان بولا، مجھ میں یہ خوبی ہے کہ اگر مجرم گرفتار ہوں اور ان کو موت کی سزا کا حکم ہو، پھر جلاد ان کی گردنیں اتارنے کے لیے تختہ دار پر لے آئے تو عین اس موقع پر اگر میں اپنی داڑھی ہلا دوں تو مجرم اسی وقت قید سے چھوٹ جائیں اور ان کی جان بخشی ہو جائے۔ سب چور یہ سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہا، اس کمال کے ہوتے ہوئے تو ہمیں ذرا بھی ڈر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ سب شاہی محل کی طرف چوری کے ارادے سے چل پڑے کہ راستے میں ایک کتا ان کی طرف دیکھ کر بھونکا۔ چور نے بتایا کہ ساتھیو، کتے نے جو کہا ہے اسے سن کر تو میں بڑا حیران ہو رہا ہوں، اگر تم سنو تمہیں یقین ہی نہ آئے۔ باقی چوروں کو بھی تجسس ہوا، کہنے لگا، بتاؤ تو صحیح کتا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بولا، کتا کہہ رہا ہے کہ ان 5 میں سے ایک بادشاہ ہے۔ یہ سب سن کر سب ہنسنے لگے اور بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک بادشاہ ہے؟ وہ چور کہنے لگا، بے شک تم اس بات پر ہنسو لیکن کتا یہی کہہ رہا ہے۔ ان سب نے اپنے دل کو تسلی دینے اور بات کو اپنے مطلب کے مطابق سمجھتے ہوئے کہا کہ کتے کے کہنے کا مطلب ہے کہ
یہ پانچوں شاہی خزانہ لوٹنے جا رہے ہیں، پانچوں بادشاہ ہوں گے۔ یہی باتیں کرتے ہوئے وہ شاہی محل پہنچ گئے۔ اب کمن ڈالنے والے چور نے اپنا کمال دکھایا۔ اس چور نے ایک ہی بار جو کمن پھینکی تو وہ محل کی دیوار کے اوپر جا لگی۔ اس کے بعد سب باری باری دیوار پار کر گئے۔ اب خزانہ سونگھنے والے چور کی باری تھی، چنانچہ اس نے اپنا کمال دکھایا اور سب نے مل کر وہاں سے خزانہ نکال لیا اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے خزانہ لے کر باہر آئے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور رات کا اندھیرا باقی تھا۔ وہ فوراً شہر کی حدود سے باہر نکلے اور ایک جنگل میں بیٹھ کر خزانہ تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا، مگر سردار نے کہا کہ ابھی ہم خزانہ یہیں دفن کر دیتے ہیں، جب سپاہی خزانے کی تلاش میں ناکام ہوں گے تو نکال کر تقسیم کر لیں گے۔ جب خزانہ دفن کر کے سب گھروں کو جانے لگے تو سردار نے سب سے ان کے گھروں کے ایڈریس لے لیے تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ سلطان اپنے محل واپس آ گیا۔ صبح اچانک شور اٹھا کہ شاہی خزانہ لوٹ لیا گیا۔ فوری طور پر سپاہی چوروں کی تلاش میں بھاگے۔ سلطان نے سپاہیوں کے سربراہ کو چاروں چوروں کے نام اور پتہ بتائے اور انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سپاہی فوراً چاروں کو پکڑ لائے۔ چور حیران کہ آخر انہیں ہمارا پتہ کیسے ملا، ہماری مخبری کیسے ہوئی، آخر ہمارا سردار کہاں ہے؟ خزانے کی چوری کے جرم میں انہیں سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔ یہ سن کر ان کے اوسان خطا ہو گئے، آپس میں کہنے لگے ہمارا سردار ہوتا تو ایسے وقت میں اپنا کمال دکھاتا۔ افسوس ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا، اب تو وہ خود ہی اکیلا خزانے پر قبضہ جما لے گا۔ جب انہیں تختہ دار پر لے جایا جانے لگا تو حکم ملا کہ چوروں کو سلطان کے سامنے لایا جائے، اگر وہ کوئی آخری خواہش کرنا چاہے تو مرنے سے پہلے پوری کی جا سکے۔ جب چور سلطان کے سامنے پیش کیے گئے تو سلطان محمود غزنوی پوری شاہی لباس میں تھا۔ چاروں چور نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ اچانک اس چور کی نظر سلطان پر پڑی جو اندھیری رات میں بھی ایک بار دیکھی ہوئی شکل کبھی نہیں بھولتا تھا اور دن میں شناخت کرنا کوئی مشکل نہ تھا۔ اس نے پہچان لیا کہ تخت پر جو شخصیت جلوہ افروز ہے وہی رات کے وقت ہمارا ساتھی تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ساتھی چور کے کان میں کہا، اے دوست، رات کو کتے کی کہی ہوئی بات اب سمجھ آئی ہے۔ کتا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں ایک بادشاہ ہے، یہ جو تخت پر بیٹھا ہے رات کو یہی ہمارا ساتھی تھا۔ دوسرا چور اس کی بات سن کر کہنے لگا، ارے احمق، کیا بکواس کرتے ہو؟ رات کو تم نے ایک کتے کی بات پر یقین کر کے چور کو بادشاہ بنا لیا، اب تم بادشاہ کو چور کہہ رہے ہو، لگتا ہے تمہاری عقل ماری گئی ہے، تم اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ سلطان محمود غزنوی نے ان کی آپس میں کسر پسر سن رہا تھا، بولا، تم لوگوں نے کیا کسر پسر لگا رکھی ہے؟ جس چور نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا فوراً چند قدم آگے بڑھا، اپنے ہاتھ باندھ کر بولا، اے ہمارے سردار، ہم سب نے اپنا اپنا کمال دکھا دیا، اب تم اپنی داڑھی ہلاؤ اور ہمیں موت کے منہ سے بچاؤ۔ سلطان اس چور کی بات سن کر ہنس پڑا اور کہا، واہ بھائی واہ، تم نے مجھے پہچان لیا اور اپنا کمال دکھا دیا، اب میں اپنا کمال دکھاتا ہوں اور اپنی داڑھی کو ہلاتا ہوں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ چوروں نے اپنی رہائی کا حکم سنا تو بڑے متاثر ہوئے اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور آئندہ چوری سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا سچا وعدہ کر کے شاہی دربار سے رخصت ہو گئے۔